کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جتنے دوست ہیں سب ماشاءاللہ علماء ہیں اور سب ماشاءاللہ داڑھی والے ہیں. میری ایک ہی دوست ہے جو کلین شیو ہے, وہ میری بیوی ہے. باقی میرا کوئی کلین شیو دوست نہیں ہے, وہ مطلب ہے ہی نہیں. تو باقی میرے سب آس پاس بھائی سلمان آفتاب انہی سے نہیں چھوٹتے ہیں. وہ ہمارے ایک قصہ ہے کہ ایک شیر اور بلّا ساتھ ساتھ جا رہے تھے, تو بلے کی نظر شیر کی نظر بلے پر کہا تو میری شکل کا ہے, تو اتنا سا. کہا جی نہیں, میں تو آپ سے بھی تگڑا تھا کہ تبلیغیوں اور مولویوں نے میری ایسی کی تیسی کر دی. تو ذیشان بھی ہے میرے حصے میں, یہ اس کا بھی ہاتھ ہے. لفظ میں کہا کوئی ماڈرن ٹیچر ہو, یہ نکلا داڑھی والا, اس میں بہت سارے جواز سارے ہی ہیں ماشاءاللہ. تو شیر نے کہا اچھا چلو مجھے لے کے جاؤ, میں اس کی ایسی کی تیسی. کہا چلیں. تو کھٹ کھٹا ٹک 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 اندر سے نکلی جماعت والے, تبلیغی جماعت. کہا کیا بات ہے؟ کہا تو نے اس کا کیا اثر کیا؟ کہا دفعہ ہو جا, تیرا اس سے برا کریں گے. کہا تیری ایسی کی تیسی, میں جنگل کا ہوں. کہا بادشاہ میں تو میں ہوئی. خیر اس نے کہا آؤ باہر لڑ لیتے ہیں. تو اب وہ تیار ہوئے لڑائی کے لیے. تو بندے نے کہا میں ذرا بازار جا رہا ہوں, واپس آ کے لڑیں گے. وہ کہا جا. کہا نہیں مجھے تجھ پہ یقین ہے, تو بھاگ جائے گا. شیر نے کہا میں جنگل کا بادشاہ ہوں, میں آج تک نہیں. انہوں نے کہا تو مجھ سے بھاگ جائے. کہا کیا کریں؟ کہا تجھے باندھ دیتا ہوں اور پھر لڑیں گے. ٹھیک ہے باندھ دے. شیر کو باندھا, اس نے بیعت نکالی, ٹک ٹک 3 دن کے لیے تیار. چلا 4 مہینے سال, اور مار مار کے 72 گھنٹے اتنا شیر کو مارا. بلّا دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا. اب جب مار کے وہ تھک گیا نا, تو شیر نے بلے سے مجھے بات سن, جب میں تیرا جتنا جو چھوڑ دے گا نا, اس سے زیادہ چھوٹا تو نہیں کرے گا. تو انہوں نے سب نے مل کے مجھے یہ اس حالت پہ پہنچایا. تو میرے دوستوں, ہم نے ان سب سے سن کے ایک بات سنی ہے, اور میں آپ کو کرکٹ سے بتا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے گریٹ کرکٹر کوئی نہیں بن سکتا جب تک اس کو کرکٹ کے حالات پہلے سے ہم پتہ چل جائیں. ہمارے بہت بڑے گریٹ کرکٹرز جن کو پرنس آف کرکٹ کہتے ہیں, جیسے وہ شین وارن جو ہے مر گیا بیچارہ, وہ بھی نشے سے. وہ 5 بڑے کرکٹرز میں تھا. یہ لوگ پہلے سے جج کر لیتے تھے. جیسے برائن لارا پہلے سے بتاتا تھا فیلڈرز کو, یہاں ماروں گا, یہ گیند کرے گا, یہ کر. اچھا وسیم اکرم, میں نے تو کبھی بتایا نہیں, تو وسیم اکرم نے کسی نے پوچھا کہ سعید انور نہ پریکٹس کرتا تھا نہ ٹریننگ کرتا تھا, اس کے پاس کیا کوالٹی تھی؟ تو میں نے کہا, وسیم نے کہا کہ اس کو بال سے پہلے پتہ چلتا تھا بالر کون سی بال کرے گا. اور میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں, 100 مائلز 160 کلومیٹر کوئی نیکڈ آئی نہیں دے سکتی. سوئنگ چھپائی ہوئی ہے بالر نے, شائن یہاں ہے, باہر آؤٹ سوئنگ ان سوئنگ اتنے دور سے نہیں نظر آ سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایسا ٹیلنٹ نہ دیں. جیسے ہمارے سہیل خان ہیں, جنید جمشید کی کمپنی کے اونر ہیں, ان کا بیٹا جو ہے مولوی طارق صاحب کو بٹھایا, کہا کچھ سوچیں, اور لکھ لیا اور مولوی صاحب کی جیب میں ڈال دیا. جو مولوی صاحب نے لکھا تو جیب میں پڑا تھا نا, اس کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا. تو جو گریٹ پلیئرز ہیں نا, وسیم اکرم گھاس اٹھاتا تھا, 3 دن میں میچ ختم ہو جائے گا, وہی تھوڑی آتی تھی. تو ایک نظام ہے تقوینی نظام ہر فیلڈ کا, ایک ہے تشریحی نظام. یہ تقوینی نظام اللہ کچھ پہ کھولتے ہیں جو اپنی فیلڈ کے گریٹ بن جاتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دیں وہ عطا کر دیں. تو وہ نظام چلتا ہے اس دل سے, یہ دل بتاتا ہے یہ کرے گا, ہے نا. آدمی شکل, میں بھی ڈاکٹر سے ملا مدینہ میں, 3 ڈاکٹر تھے, اپنی ایلوپیتھی کے ٹاپ تھے, لیکن طب نبوی پڑھی تھی. کہا سعید بھائی آپ ہمارے ساتھ کسی کو 1 گھنٹہ بٹھا دو, میں اگلے سال کی ایک بیماریاں 1 سال کی بتا دوں گا اس کو کون سی آنے والی ہیں. ہاتھ پکڑتے ہیں, نفس چیک کر کے بیماری بتاتے ہیں. میرے سامنے آپ بلہ پکڑ کے کھڑے ہو تو میں بتا دوں گا پلیئر کیسا ہے اور کون سا پلیئر ہے, بیک فٹ فرنٹ فٹ, ہر فیلڈ کی. اس فیلڈ کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی ہے, افلم یسیروا فی الارض فتکون لہ قلوب یعقلون بہا اور آذان یسمعون بہا فانھا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور. جب تک تم اللہ کی زمین پہ نہیں پھرو گے, نہ تمہاری عقل دل میں ہوتی. یاد رکھنا, انٹیلیجنس اور وزڈم میں زمین آسمان کا فرق. یہ انٹیلیجنس ہے, دنیا انٹیلیجنس میں اوپر جا رہی ہے, وزڈم میں نیچے, عقل اور ذہانت. تو جب تک تم زمین پہ نہیں پھرو گے, نہ تمہاری دل کی عقل کھلے گی, نہ دل کے کان کھلیں گے. اور غور سے سن لو, صرف آنکھیں نہیں بلکہ دل اندر سینے میں. اب یہ دل, اور اللہ فرماتے ہیں لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. نہ مال نہ اولاد, وہاں تو قلب سلیم. اور گریٹ پلیئرز میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہاں سے گریٹ ہوتے ہیں. دلیر, بزدل, یا یہاں کا بزدل, یہاں کا دلیر. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جسم کا ایک باڈی پارٹ ہے, ٹھیک ہو جائے سارا باڈی ٹھیک ہو جائے گی. حکیم الحاجبان امریکہ کا بڑا باسکٹ بال پلیئر ہے, 7 فٹ کا ہے. تو فجر ہیوسٹن میں نے دیکھا, ملاقات کرائی. میں کہا تم فجر مسجد پڑھتے ہو؟ کہا شیخ صاحب لیگیٹری. میں کہا اچھا. تو میں کہا کہاں سے آتے ہو؟ 40 کلومیٹر ڈرائیو کر کے فجر پڑھتا ہے, ہم سے پڑوس میں نہیں جایا جاتا. تو جب دل کرتا ہے نا, ہم لاہور میں رہتے تھے, چلو یہاں گجرانوالا چڑے کھانے چلیں, چلو گوال منڈی چلیں, چلو وارث کی نہیں. میرا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو. اصل مسئلہ اللہ دل دیکھیں, حسن ما فی الصدور, دل دیکھیں گے, تمہارے چہرے کو نہیں, دلوں کو دیکھتے ہیں.
دل کا مسئلہ ہے. ایک بس گزارش کرنے آیا ہوں کہ آج جنرلی بیٹھ کے بہت افسوس ہوتا ہے لوگوں کی باتیں سن کے. اور ہمارے اسپورٹس میں بھی دل بننے کے 2 راستے تھے, ایک سننا اور ایک دیکھنا. جس نے پچ کے بارے میں سنا اور پچ کو دیکھا, یہ تو گیا, اس کا میچ گیا, میچ سے پہلے فیل, پھر اس کو اتنی سوئنگ ہوگی. میں نے 20 سال میں دیکھا کرکٹ میں کہ ایک گریٹ پلیئر آتا ہے, سوئنگ بند ہو جاتی. یہ کیا ہوا؟ ابھی تو بارش ہو رہی تھی. ہم نے ایک قصہ سنا, حضرت کعب پہ بارش نہیں ہوئی, فجی میں جا کے خود دیکھا. ہم یہاں مسجد کے ادھر ہیں, بارش, اور مسجد ادھر بارش نہیں ہو رہی. یہ کیا چکر ہے بھائی؟ اتنے سے فاصلے, 2 دروازے. تو ایک پلیئر کو سوئنگ اتنی, اور اس کو سوئنگ نہیں ہو رہی, ماری جا رہا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ انسان جیسا گمان کرتا ہے ویسا اللہ کرتے ہیں. ایک لڑکے نے دھاگا باندھا, پیر صاحب نے دھاگا دیا, ہر میچ میں 30 آؤٹ, وہ 30 رن 40 رن. کہتا سعید بھائی یہ دھاگا دیے, پیر صاحب نے ہر میچ میں 30-40 رن ہو رہا ہے. میں کہا ایک پنڈت ہے ہندوؤں کا, وہ سچن ٹنڈولکر کو دھاگا دیتا ہر میچ میں 300 ہوتا ہے, تو ہندو بن جا کے. تو جو آدمی دھاگے خدا بنائے گا اللہ اس کو دھاگے سے جوڑ دے گا. جو بت کے سامنے بیٹھا بت کے حوالے. ایک لڑکی نے تعویذ پہنا, میں کرکٹر نے سونا, میں کہا اتار دے حرام, اتارا, پہلے میچ میں پٹائی, دوسرے میچ میں پٹائی, تیسرے میچ میں تعویذ پہنا, پھر 5 آؤٹ کر دی نا. تو تعویذ میں خدا چھپا تھا. تو میں آپ یوتھ کو خصوصاً یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی سنتا ہے یہ جو ہے نا, یہ اچھی چیز بھی ہے, بری نہیں ہے, لیکن گاڑی آپ کہاں لے جا رہے ہو, سینما یا مسجد؟ گاڑی تھوڑی غلط ہے, یہ فائدے بھی دے رہی. تو جب آدمی اللہ کے غیر سنتا ہے, جو آج ہم سن رہے ہیں, اور جب اللہ کا غیر سے دنیا کو دیکھتا ہے, دل میں کان اور آنکھ کی باتیں اندر جاتی. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے امتحان کے لیے آنکھ اور کان دیے. بڑے خطرناک امتحان ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ کان اور آنکھ کو آپ صرف عورتوں سے بچا لو, نامحرم سے. آپ کو میں بتا نہیں سکتا, یہ جو جماعت میں نکالتے ہیں نا, ایسے نہیں نکالتے. اصحاب کہف نے اپنا شرک کا مول چھوڑا تو اللہ نے اس سے ہمارا سارا نظام سمجھا دیا, ایمان فوراً بڑھا دیا, ان کا ایمان بڑھا دیا, اور دنیا کے سارے کام آسان, اور اپنی رحمت کو نشر کر دیا. صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سوئے ہیں, تو کیوں نکالا اللہ تعالیٰ نے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو کان اور آنکھ آج کل بہت غلط انفارمیشن. دیکھو گولی کی طاقت بندوق میں ظاہر ہوتی ہے, ہاتھ کی گولی چوہا نہیں مار سکتی. سم کی طاقت موبائل جیک میں ظاہر ہوتی ہے نا, ورنہ ہاتھ کی سم کچھ نہیں کر سکتی. یہ جو کلمہ دیا نا لا الہ الا اللہ, یہ اتنا طاقتور ہے, کائنات میں کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں. ساری کائنات ایک پین میں رکھو, یہ کلمہ اڑا کے پھینک دے گی, لیکن کلمے کی طاقت دل میں ظاہر ہوتی ہے. ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محنت لگی. 13 سال نہیں 23 سال. 13 سال تک اتنا ایمان بنا تھا, یہ چھوڑ دیں. 23 سال بعد ایمان بنا کہ جان مال سے حج کریں. 22 سال بعد ایمان بنا کہ سود چھوڑ دیں. ایمان بڑھا دیں. ایمان کی محنت کبھی نہیں چھوٹی. وہ کہتا ہے 13 سال تک, ایسا نہیں ہے. تو یہ دل میں جب جائے گا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ, پھر دیکھو یہ جسم تو بنا اسلامی. مجھے داڑھی رکھنے میں واللہ کوئی تبدیل, کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ میں تو اکیلا تھا, میں تو اس وقت کرکٹ میں کوئی بھی نہیں رکھتا تھا. کوئی مسئلہ نہیں داڑھی رکھنا. یہ حاشے معاملہ اتنا بڑا کریئر ہے, اور کہہ رہے ہیں جی شراب کا اسٹیکر لگاؤ گا, دفع کرتا ہوں, لعنت بھیجتا ہوں کرکٹ کو. اور کیا یہ ایمان والا, ایمان یہاں تھا نا, ہم بنے اسلام کے لیے. اللہ نے اسلام فطرت ہے, کیوں نہیں چل پا رہے؟ کیونکہ جب آدمی بیمار ہو تو اینٹی بائیوٹک اچھی لگتی ہے, حلوہ کڑوا لگتا ہے. ہمارا دل بیمار ہے, اس لیے دنیا